پاس 4 اسپیکرز اور ہیں اور آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کو وقت ملے کہ آپ سوال کر سکیں اور ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں. ہم ان مسائل سے جس طرح ہم پہلے کہتے ہیں کہ واٹ ہیز ہیپنڈ ان دا پاسٹ، رائے شاید ہم نے قائم کر لی ہے، سوالات ہمارے ذہن میں ہیں، مسائل آپ ہمیں بتاتے ہیں، سولوشنز ہم جاننا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں اب میں یہاں پہ دعوت دینا چاہوں گی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان تحریک انصاف سندھ جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام تک تو 15 سیکنڈ تو ہو ہی جائیں گے. جناب علی، میں یقیناً اس بات کا قائل بھی ہوں کہ اختصار کے ساتھ بات کی جائے، مگر پھر خیال رکھنا چاہیے شروع سے کہاں آدھا گھنٹہ، کہاں پون گھنٹہ اور کہاں 6 منٹ زیادتی بھی ہے. مگر بہر صورت میں کوشش کر لوں گا کیونکہ میں فوکس کرنا چاہتا ہوں چند چیزوں کے اوپر. بہت ساری چیزیں باریکی کے ساتھ جن کا ذکر ہو گیا، فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ذکر ہو گیا تو مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تقریباً اگر 100% میں ان سے اتفاق نہیں کرتا ہوں تو 80% کرتا ہوں، مگر وہ 20% یہاں بتا کر اور اختلاف کرنا میری خواہش نہیں ہے. اصل میں 4-5 ایشوز ہیں، صرف ان کو لسٹ کر دیتا ہوں تاکہ جو 6 منٹ میرے پاس ہیں وہ صحیح طرح سے استعمال ہو جائیں. پانی کا مسئلہ ہے، سیویج کا مسئلہ ہے، سالڈ ویسٹ اینڈ لیکوڈ ویسٹ کا مسئلہ ہے، ٹرانسپورٹ، سڑکیں، بجلی، یہ چند مسائل ہیں کراچی شہر کے. اچھا، اس کے لیے بہت سارے پلان بھی موجود ہیں، بہت سارے مشورے بھی موجود ہیں. لوگ یہاں پر بڑا بڑا وقت لے کر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس طرح سے حل ہوگا، وہ مسئلہ اس طرح سے حل ہوگا. یہ ان پارٹی کے مینیفیسٹوز کی طرح ہیں جو سب ہم سے بات کر کے چلے جاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. لہٰذا کسی آئنسٹائن کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا میں یہاں بیٹھ کر آپ کے سامنے یہ بتاؤں کہ پانی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا اور یہ آیا کہاں سے یہ سارے مسائل، یہ تو میں ضرور اس وجہ سے ذکر کروں گا کہ جو میرے سامنے حل ہے اس کی وجوہات اس ماضی کے اندر ہیں جس ماضی کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے. کیا دنیا کے اندر سسٹمز موجود نہیں ہیں جو ویسٹ واٹر کو ٹریٹ کر سکیں؟ یا دنیا کے اندر یہ سسٹمز موجود نہیں ہیں جو پانی کو ضرورت کے وقت ڈی سیلینیٹ کر سکیں؟ یا دنیا کے اندر یہ سسٹمز موجود نہیں ہیں کہ بجلی کی پیداوار صحیح طرح سے کر لی جائے یا سڑکیں بنائی جا سکیں؟ نو ایشو، یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ آیا ان جماعتوں کے پاس، دیکھو بہت اہم بات کر رہا ہوں، ان کے پاس وہ ول ہے کہ وہ کریں یا نہ کریں. دی ایشو از آف ول اینڈ آف امپلیمنٹیشن، ناٹ آف پرومسز، ناٹ آف دا سائنس بیہائنڈ اٹ. لہٰذا فوکس کریں جہاں چیز بدلنی ہے. کہاں یہ لڑائی کے اداروں کے درمیان کہ ہمیں فنڈز نہیں ملتے اور ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ وہ ہوتا ہے. اٹ از آل بیکاز کہ یہاں گورننس کا ایشو ہے. جو لیڈرشپ آتی ہے وہ اس کمٹمنٹ کے ساتھ نہیں آتی. یہ صرف کراچی کا ایشو نہیں ہے، مگر کیونکہ کراچی تک محدود ہے بات، یہ صرف کراچی کا ایشو نہیں ہے، یہ گورننس کا اور کرپشن کا ایشو ہے. جتنا پیسہ یہاں سے لوٹ مار کی جاتی ہے. ایک رچ سٹی، رچ ان پیپل، رچ ان کلچر اینڈ رچ ان ریسورسز، ایک رچ سٹی بھیک مانگتا پھر رہا ہے کہ جی تم ہمیں پیسہ دو تو ہم ٹھیک کریں گے. جب پیسہ آتا ہے تو وہ پیسہ کھایا جاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ NA-250 کے اندر، یہاں سے پرابلم آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. NA-250 کے اندر ایک آیا بجٹ کے جناب MNA کے ریکمنڈیشن سے یہ PC-1 فراہم کریں گے، سڑکیں بنیں گی اور سیویج ٹھیک ہوگا اور فلانا ہوگا اور دھماکہ. ہم نے اپنی پرائرٹیز بتا دی تو PC-1 بھی بن گئے. مگر پھر اس کے بعد کنٹریکٹرز آئے، کہنے لگے، جو آپ کے لیے تعجب کی بات نہیں ہوتی، کہنے لگے کہ جی اس میں 30% تو بیوروکریسی کا ہوگا. اچھا، میں سمر خان اور میرے MPA خرم شیر زمان، ہم نے کہا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کرپشن کے خلاف کھڑی ہے اور تم آ کر یہ کہو کہ 30% تو یہ ہوگا. خیر، ہم نے 1 سال نہیں کیا. ہماری کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں نے، غریب غربا بھی ہیں ہمارے ہاں، کچی آبادیاں ہیں، کچی آبادیاں ایسی ہیں کہ جہاں دیکھو نا، پلاننگ کے اعتبار سے مجھے اور آپ کو گھر بنانے کے اعتبار سے پلاٹنگ ہوتی ہے. غریب بھاڑ میں جائے، غریب کے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ کے ملازم کہاں جاتے ہیں، آپ کے لوگ کہاں رہتے ہیں، کوئی پوچھنے والا. دیر از نو پلان ڈن ان پاکستان اینڈ ان کراچی سنس 1975 جو غریب کی فکر کرتا ہو. غریب مارا مارا کچی آبادی میں پھرتا ہے. اور جب وہ کچی آبادی کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو اللیگل ہے بھائی، یہاں پہ تو ہونا نہیں چاہیے تھا اس کو، یہ تو قیمت بہت بڑی ہے، یہ سب اللیگل لوگ ہیں بھائی، ان کو نکالا جائے. اور اتنی گلیاں ہیں، یوں ہاتھ لگائیں آپ تو ایک دیوار یہ ہے اور ایک دیوار یہ ہے اور بیچ میں سے لوگ چلتے ہیں. ہمیں شرم نہیں آتی اس بات کو برداشت کرتے ہوئے؟ کیوں
کیونکہ جی امیروں کی پلاننگ ہو رہی ہے. میں نے اسمبلی کے اندر بہت مرتبہ یہ کہا کہ جو بڑی آبادی بنے اس کے اندر 50 گز کے پلاٹ کمپلسری رکھو ان پروپورشن ٹو پیپل ہو ول ورک ان دیٹ آبادی, مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں آپ سے تیزی میں بات کروں گا, بیچ بیچ میں آپ کی خوشیاں جو تالیاں ہیں وہ آتی رہیں گی, دل میں بھی رکھ لیجیے گا, مگر میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ حال شہر کا ہے جس کے اندر ہمیں کنسرن نہیں ہے. اچھا, دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مافیا کی گرپ, کیا یہاں اس بات کا ذکر نہیں ہوا ابھی اس بات تک کہ تھانے بکتے ہیں کراچی میں؟ ذوالفقار مرزا صاحب نے جس انداز سے کہا کروڑوں میں تھانے بکتے ہیں, وہ کس سے لیتا ہے پیسہ؟ مجھ سے اور آپ سے پیسہ لیتا ہے. کسی نے اس بات کا کیا ذکر نہیں کیا کہ سیکیورٹی ایسنشل ہے؟ صرف ایک فیکٹر کراچی کے اندر ٹھیک ہوا تو کراچی کا ماحول بہتر ہوا نا. کیوں؟ اٹ جسٹ دا سیکیورٹی پارٹ. جو بھتہ لیتے تھے, جو بوریوں میں لاشیں بند کرتے تھے, جس کی وجہ سے کراچی دہلتا تھا, جس کی وجہ سے 1000 دنوں کی ہڑتالیں کراچی کے اندر, ایک دن کئی ارب روپے کی برابر ہوتا ہے, جس کے اندر لوگ مارے جاتے تھے. ایک جیسے ہی سیکیورٹی بہتر ہوئی تو کراچی نے سانس لینا شروع کی, انگڑائی لی کہ یہ کراچی بھی وہ شہر ہے جو جاگ سکتا ہے. تو اس کو بھی مت بھولیے گا کہ یہ کرپشن کا مافیا, یہ بھتہ خوری کا مافیا, کبھی پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے بھی اور تھانوں کے ذریعے بھی جو ان کے ایجنٹس بنتے ہیں, they will not let your city rise unless we handle that security situation with a will that is required to do it rather than make plans only and present plans only کہ جی یہ پلان ہے اس چیز کا, یہ پلان ہے اس چیز کا. تیسرے میں آپ سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے 420 ملین گیلنز ایٹ لیسٹ پر ڈے, 420 ملین گیلنز پر ڈے, if not 480 goes into the sea. اگر آپ گوگل پہ دیکھیں تو کراچی کے گرد ایک یلو بیلٹ نظر آتی ہے. 420 کا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 420 ملین گیلن کیسا ہوتا ہے؟ کسی کو ہوش ہے؟ نہیں ہے. کراچی کے اندر جناب وہ تھے ٹریٹمنٹ پلانٹس, ان کی زمینیں تھیں, وہ زمینیں کاٹ کر بیچ دی گئیں. کیوں بیچ دی گئیں؟ اگین کمنگ بیک ٹو دا ایشو آف کرپشن اینڈ لیڈرشپ وچ وانٹس ٹو ڈو اٹ. اف یو آر گوئنگ ٹو الیکٹ پیپل who don't care about it, جو چائنا کٹنگ کریں گے, جو یہ سارے پیسے کھائیں گے, جو ساری چوریاں کریں گے, تو پھر یہی میرا اور آپ کا یہی اشر ہوگا. میں نے وہ اپنی بات پوری نہیں کی, وہ 30% پر میں تیار نہیں ہوا, لوگوں نے کمپلینٹ کی. اچھا, اس کے بعد اگلے سال وہ پھر آئے. اچھا, میری کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں نے کہا کہ یار یہ تم عجیب اصول پر کھڑے ہو گئے ہو, گلیاں ہماری نہیں بن رہی, پریشان ہم ہو رہے ہوں, اور تم کہہ رہے ہو کہ جی یہ ہم 30% کیسے اجازت دیں. ہم نے اگلے سال جناب بیٹھ کر یہ سوچا یہ 30% دے دیے جائیں. جب گھر گیا تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ یار 20 سال سے تم شور مچا رہے ہو, گھر کا حال خراب کیا ہوا ہے, سیاست کرتے پھر رہے ہو کہ جی بے ایمانی کے خلاف ہے, اور جو موقع ملا کھڑا ہونے کا تو تم 30% پر راضی ہو کر آ گئے. تو اس کو ہم نے بڑا سمجھایا, ہاتھ جوڑے اس کے, ویسے بھی ہاتھ جوڑتے رہتے ہیں, ہاتھ جوڑے اس کے آگے. ہم نے کہا کہ یہ مان لو ہے نا, یہ لوگوں غریبوں کے اوپر خرچہ ہونا ہے. But then the story doesn't end there, and this is where we must expose the corruption جو کراچی کو گھن کی طرح کھا رہا ہے. اگر پیچھے کراچی کے مسائل کا انبار ہے تو وہ بے ایمانی کی وجہ سے. پھر جناب وہ جب ہم نے اگلے سال کہا کہ چلو 30% پر ہم راضی ہیں, تو پھر اس کے بعد وہ آدمی آیا کہ جی سارے PC1 اپروو ہو گئے, اور میرے پاس نہیں آئے, کئی ایک کے پاس آیا, اور اس نے یہ کہا کہ جی اب آپ کتنا چاہتے ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے سوچا یار کچھ انفارمیشن تو لی جائے نا. تو میں نے اس سے پوچھا کیا چل رہا ہے, کیا ہوتا ہے. کہنے لگا جی ہوتا یہ ہے کہ بٹوین 25 to 30% کراچی کے اندر جو ریپریزنٹیٹیو ہے وہ لے لیتا ہے, اور اگر آپ اندرون سندھ جائیں تو وہ معاملہ 100% تک جاتا ہے کہ صرف لکھ کر دے دیا جائے کہ کام ہو گیا. اچھا, یہ آپ کو معلوم ہے ہوتا ہے, یہ میں پہلی مرتبہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے. اگر سسٹم یہ ہے تو ہاؤ کین وداؤٹ کرپشن کراچی کین امپروو؟ اٹ کین ناٹ امپروو. آخری بات آپ کو یہ کہہ دوں, کیونکہ 6 منٹ تو شاید ہو گئے ہوں گے, مگر میں زیادہ طول نہیں دینا چاہتا. فشریز کا سٹاک کراچی اور یہ سارا سندھ کا کوسٹ اور بلوچستان کا کوسٹ, آئی ایم چیئرنگ اے کمیٹی ان دا نیشنل اسمبلی وچ از لوکنگ ایٹ فشریز. آپ کو معلوم ہے, ذرا زمین کی بھوک دیکھو, یعنی میرے خیال سے زمین کی بھوک اس وجہ سے کہ انسان نے مرنا اور زمین میں جانا ہے, کہ کراچی کی کریکس کو پر بھر کر پلاٹ بنائے جاتے ہیں. کراچی KPT آفیسرز ہاؤسنگ سوسائٹی آپ کو معلوم ہے ایک کریک فلو کرتی تھی, کریک میں چھوٹی مچھلی اور جھینگے پیدا ہوتے ہیں. اچھا, کریک کو پاٹ کر کے KPT کے اندر 130 ایکڑ کی اجازت لی, 170 ایکڑ کر دیا, اینڈ دے سولڈ اٹ. اور آپ کو معلوم ہے یہ ڈیفنس کی کریک ہے, ڈیفنس کلب کے پاس, اس کو 1996 میں فار یو. یار کمال ہے, کراچی بھی اتنا معصوم ہے اور آپ لوگ اتنے سیدھے ہیں کہ یہ ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں. وہاں پر
300 एकड़ ज़मीन जो पानी के अंदर है, पहले एक मिनिस्टर को ने अलॉट कराई अपनी बीवी के नाम, और उसने अलॉट कराई कि ये माइनिंग के लिए है। 5 साल बाद वो माइनिंग से रिलीज़ कर दी गई कि ये माइनिंग के लिए नहीं है। अब वो ज़मीन जो पानी के नीचे है, डिफेंस के वो क्रीक जो है, वो पानी के अंदर जो ज़मीन है, उसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट और कराची पोर्ट ट्रस्ट और डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी, उन्होंने कोर्ट में ये अपील नहीं की है कि ये क्रीक पर कब्जा कर लिया, अंधो क्या हो रहा है। वो कोर्ट में इसलिए गए, उन्होंने कोर्ट में ये अपील की है कि ये ज़मीन तो हमारी है। वो कहता है मुझे मकान बनाने, वो कहता है मुझे मकान बनाते हैं, और तीसरा कहता है मुझे मकान बना। शर्म नहीं आती इन लोगों को यार, कराची को तबाह करने के एतबार से। फिशरी स्टॉक अलार्मिंग सिचुएशन, आपको कहकर इजाजत लूंगा, और सोल्यूशन एक ही है। फिशरी स्टॉक ऑफ द कोस्ट ऑफ पाकिस्तान 95% डिस्ट्रॉयड है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट जो पाकिस्तान ने कमीशन की। $35 मिलियन उस रिपोर्ट पर खर्च हुए, एंड दे से 95% ऑफ योर फिशरी स्टॉक इज डिस्ट्रॉयड, नॉट रिकवरेबल। बड़ी मछली नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने क्रीक्स के अंदर फिशिंग अलाउ की है, क्रीक्स पर आपने कब्जा किया है, झींगा नहीं होता। मछली के बच्चे जो हैं वो आप पकड़ते हैं, फिर आप वो उसमें मुर्गी की फीड के अंदर आप देते हैं, और रिकवर नहीं हो सकता। 3000 बोट ऑफ द कोस्ट ऑफ पाकिस्तान काम कर सकती हैं। पैसे लेकर आप तसव्वुर नहीं कर सकते कितनी बोट्स हैं। 18,000 बोट्स आर देयर इन द वाटर्स वेयर यू कैन नॉट सस्टेन 3000 बोट्स। वहाँ पर 18,000 बोट्स हैं। मैं एक कंसेंसस तलाश कर रहा हूँ नेशनल असेंबली में ऑन फिशिंग नेट्स, कम से कम प्रोविंशियल। और क्या इशू क्या है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी पॉलिसी नहीं बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। इतना सीरियस इशू है कि सारी गवर्नमेंट्स मिलकर इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर इंडियन बोट्स पकड़ी भी जाएं, उनको पाकिस्तान में ऑक्शन मत करो, उनकी लकड़ी निकालो, डोंट ऑक्शन द बोट्स। इतना सीरियस इशू है, और उसी के अंदर 420 मिलियन गैलन्स पर डे डाला जा रहा है। लिहाजा लेट मी कम टू अ क्लोज। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एक तो आप लोग नॉन पॉलिटिकल नहीं हो, द पीपल यू इलेक्ट गेट इन टू पॉलिटिक्स। यार ये क्या, जो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने नवाजा इस माशरे को है, आप लोग एलीट बैठे हुए हैं। क्या मैं अपने आप को शामिल करता हूँ, क्या हम सर इस माशरे से चूसते ही रहेंगे, वापस नहीं करेंगे, और वापस कहते हैं जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, जी आई हैव नथिंग टू डू इन पॉलिटिक्स। व्हेन द सिटी इज एक्चुअली, आई डोंट वांट यू टू यूज द 4 लेटर वर्ड, जब सिटी के साथ ये हशर हो जाता है फिर हम रोते रहते हैं माफ़ कीजिएगा, आई रिफ्रेन फ्रॉम दैट। जब सिटी के साथ ये हशर हो जाता है तो बैठकर रोने के लिए भी तैयार हैं, बड़े बड़े प्लान बनाने को तैयार हैं कि ये चीज़ ऐसे हल होगी, ये चीज़ वैसे हल होगी। करप्शन को हैंडल करो, करप्ट लोगों को दूर रखो, यही पाकिस्तान का और कराची शहर का हल है। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर साहब।